الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك سيدي يا شفيع المذنبين. برادران اسلام، برادران دین و ملت، رب ذوالجلال کا لاکھ لاکھ شکر و احسان ہے جس کی توفیق سے اس وقت میں اور آپ محترم و مکرم عزت مآب قاری محمد صاحب چشتی صاحب کی دعوت پر جامع مسجد میں فاطمہ فضل میں نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تذکرے، آپ کی شان کی باتیں، مقام کی باتیں، مرتبے کی باتیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی خوبصورت تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے، رب تعالی کریم کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے ذکر رسول کر رہے ہیں. رب ذوالجلال میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت نصیب فرمائے. ہماری خوش قسمتی کہ ہمارے وطن عزیز کے عظیم مذہبی سکالر حضرت علامہ مولانا قاری شبیر احمد طاہر صاحب مدد اللہ العلی کی جلوہ گری بھی رب تعالی کریم آپ کا خوبصورت سایہ اہل سنت پر تا دیر صحت سلامتی کے ساتھ دراز فرمائے. محترم و مکرم جناب پیر ناصر سلطانی صاحب بھی جلوہ افروز ہیں، بلکہ جو بھی اس محفل پاک میں تشریف لایا ہے، اللہ کریم جس کو عزت دینا چاہتا ہے اسے اپنے محبوب کی محفل میں بلا لیتا ہے. اس میں کوئی شک نہیں. اللہ کریم جب کسی کو عزت دینا چاہتا ہو اسے اللہ کریم اپنے محبوب کے تذکروں کو سنانے کے لیے اور سننے کے لیے پسند فرما دیتا ہے. مگر نہ کوئی علم کا دعویٰ ہے، نہ کوئی تقوی کا دعویٰ ہے. وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ نہ عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، عالم نہ متقی ہوں نہ زاہد نہ پارسا، ہوں امتی تمہارا گنہگار یا رسول. اس بات اتنی ساری بات ہے کہ نہ علم کا دعویٰ ہے، نہ تقوی کا دعویٰ ہے، غلامی رسول کا دعویٰ ہے. خدا کریم ہماری زبان پر حق جاری فرمائے اور حسن نیت سے بڑھ کے اللہ ہم سب کو اجر عظیم عطا فرمائے. حضرات ذی وقار، وقت خاصا ہو چکا ہے، آپ کو پتہ ہے میں بھی وقت کی پابندی کرتا ہوں اور انشاءاللہ زیادہ دیر آپ کو انشاءاللہ زحمت نہیں دیں گے. کچھ لمحوں کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں. درود پاک پڑھی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. احبابی جی بخار، فی زمانہ جس دور میں میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، اور اس فتنوں کے دور میں اپنے ایمان کو بچانا، فتنوں کے دور میں ایمان بچانا بہت مشکل ہے. ضرورت اس عمل کی ہے کہ دائیں بائیں دیکھنے کی بجائے اپنے اس عقیدے کی خبر کے لیے
اور اس عقیدے کی معلومات کے لیے، کیونکہ ہمارے پاس دنیا کے ہر دندے کے لیے وقت ہے، مگر دین مبین کو سیکھنے کے لیے کوئی وقت نہیں ہے ہمارے پاس۔ کوئی معمولی سا بندہ بھی جب ہم سے کوئی سوال کرتا ہے تو ہمارے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے پھر وہ مزید شیئر ہو جاتا ہے، وہ اگلا سوال کر لیتا ہے، پھر ہمارے پاس جواب نہیں ہوتا، پھر وہ اگلا سوال کر لیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمیں لاجواب کر کے چلا جاتا ہے، اور ہمارے پاس وقت نہیں ہے دین کو سیکھنے کے لیے۔ ہمیں تو معذرت کے ساتھ، میں محسوس نہ کرنا میری بات کو، یہ جتنے بھی یہاں پر مسلمان تشریف فرمائے، خدا ہر ایک پر برکت نازل فرمائے۔ ہمارے اندر یہ کمی ضرور ہے، ہم کہتے غلامی رسول میں موت قبول ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، زبان سے سوال کرنا ہے۔ آپ اگر نعرے لگاتے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ مجھے غلامی رسول میں موت قبول ہے، تو اس سے تو بڑا کوئی اعزاز نہیں ہو، یہ تو بہت بڑا اعزاز ہے، مگر ساتھ اگر آپ اور ہم اپنے دعوے میں سچے ہیں کہ مجھے غلام رسول میں موت قبول ہے، تو پھر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ مجھے اگر غلام رسول میں موت قبول ہے تو پھر مجھے غلام رسول میں نماز پڑھنا کیوں قبول نہیں؟ غلام رسول میں مجھے اپنے باپ کا احترام قبول کیوں نہیں؟ غلام رسول میں مجھے بزرگوں کا احترام کیوں قبول نہیں؟ اللہ نے تو مراتب بتائے، اللہ کریم نے مراتب بتائے، اور ان مسائل کو 1500 سال صدیاں پہلے جن پر تمام محققین شرع سکوت اختیار کر چکے ہیں، آج کے ملا کو یہ کہاں اجازت دی جا سکتی ہے کہ وہ ان مسائل کو چھیڑ دے کہ ہمارے ایمان کو وہ مقدر کرے؟ ابجیکشن کا زمانہ ہے اور نقطے نکالنے کا زمانہ ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی میلاد پاک، یہ دیکھو نا یہ معاملہ اس میں چل کے یہ کتنے لے جائے، اب یہ جو کوئی سوال کرنے والا، کیا کبھی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محمد علی کا ذکر کرو، اور ذکر کرنے کے بعد مصطفیٰ کریم کا ذکر سن کر اگر کسی کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہو نہیں سکتا۔ اس کے سینے میں جو دھڑکنے والا دل ہے وہ رسول اللہ کا ذکر کس ہے، محمد مصطفیٰ کی عظمت کی بات، مصطفیٰ کی شان کی بات، مصطفیٰ کے مقام کی بات بھی سنتا ہے، اور پھر بھی اس کا چہرہ پھول کی طرح کھلتا نہیں ہے۔ مجھے یہ اس بات کا جواب دیا جائے، حضرات محترم، محفل میلاد میں بیٹھ کر اگر کسی کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر نہیں آتے تو پھر وہ خود اندازہ کر لے کہ پھر اسے خوشیاں کہاں نصیب ہوگی۔ محفل میلاد میں بیٹھ کر اس کے چہرے سے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ وہ محمد عربی کے محفل میں بیٹھا ہوا ہے۔ اور اکثر میں کہا کرتا ہوں حضرات، پچھلے دنوں میں کسی جگہ پر میں نے جملہ کہا تھا، پھر کہہ دیتا ہوں، توجہ فرمائے حضرات، اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ محفل میلاد میں بھوجا ہوا چہرہ اچھا نہیں لگتا، اس لیے کہ میرا نبی چہروں کو بھجانے نہیں آئے بلکہ بھیجے ہوئے چہروں کو چڑھانے آئے ہیں۔ کیا کبھی ایسا بھی ہوا ہے؟ دلیل کی بات یہ کس طرح ہے حضرات؟ آپ کے سینے میں اگر دل ہے، آپ تورات پڑھ کر دیکھ لیں، زبور پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ رب العالمین نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں، جتنے بھی صحیفے نازل فرمائے ہیں، ہر کتاب کا اور ہر صحیفے کا مین عنوان توحید کے بعد حسن مصطفیٰ ہے۔ توحید کے بعد موضوع حسن مصطفیٰ۔ تورات کو پڑھو، توحید کے بعد تورات میں جہاں توحید کا ذکر ہے، توحید کے بعد حسن مصطفیٰ کا ذکر ہے۔ انجیل کو پڑھو، جہاں توحید کا ذکر ہے وہاں حسن مصطفیٰ ہے۔ زبور کو پڑھو، زبور میں جہاں
حسن مصطفیٰ ہے. یا اللہ کتابیں اور نبیوں میں نازل فرمائی ہے اور اس میں ذکر مصطفیٰ کا ہے، اس کے وجوہات کیا ہے؟ فرمایا میں خدا چاہتا ہوں کہ دور کسی بھی نبی کا ہو اس میں چرچا محمد عربی کا ہو. دور کسی بھی نبی کا ہو، کسی بھی نبی کا دور ہو، تارو کوچ کرو کہ اب خورشید منور آتے ہیں. تارو کوچ کرو کہ اب خورشید منور آتے ہیں. قوم کے پیغمبر تو آ چکے، اب سب کے پیغمبر آتے ہیں. حضرت مولا تو فرمائیے حضرات، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، اب فرماتے ہیں کہ ہم نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے توجہ کریے حضرات، مسجد نبی شریف میں تشریف فرما ہے. ابو بکر صدیق بھی تشریف فرما ہے، عمر فاروق بھی تشریف فرما ہے، عثمان غنی بھی تشریف فرما ہے، حیدر کرار بھی تشریف فرما ہے، طلحہ بن زبیر بھی تشریف فرما ہے، عبداللہ بن مسعود بھی تشریف فرما ہے. اچانک ہم نے دیکھا ایک شخص آیا، اس نے سواری باندھی مسجد نبی شریف کے باہر، اس نے سواری باندھی، ایک قلعے کے ساتھ سواری باندھی، اور سواری باندھنے کے بعد وہ اندر آیا. سلام کرنے کے بعد اس نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد ادھر ادھر دیکھنے لگا اور وہ کہنے لگا هل فيكم محمد رسول اللہ. ادھر ادھر دیکھ رہا ہے. حضرات توجہ فرمائیے، وہ جب تشریف لایا 80 سال کا بوڑھا ہے، 80 سال کا بوڑھا مسجد میں ادھر ادھر دیکھتا ہے، ہم سے سوال کرتا ہے کہ هل فيكم محمد رسول اللہ، تم میں کوئی محمد رسول اللہ ہے؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ مصطفیٰ کو جانتا پہچانتا نہیں تھا، نہیں دیکھا تھا. تشریف لائے مولا کائنات شیر خدا کے ایمان میں انگڑائی لی اور کھڑے ہوئے اور اس بابا جی کو ہاتھ سے پکڑا اور بڑی ادب سے احترام سے، چونکہ رسول کریم کے دربار سے انہوں نے ادب ہی سیکھا تھا. بے شک وہ کسی مسلک سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ ہو مگر 80 سال کا بوڑھا تھا. اے مجھے بتایا جائے حیدر کرار سے بڑا تو کوئی نہیں ہو سکتا. اگر حیدر کرار کسی سفید ریش سے سفید بال کا حیا کر سکتا ہے تو مجھے اور آپ کو موت کی اوپر دی ہے. جی ہم تو ابا کا احترام نہیں کرتے، ہم تو اپنے والد کرام مفتی صاحب ہم تو والد گرامی کا احترام نہیں کرتے. میں پچھلے دنوں میں ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو مجھے ایک بوڑھی ماں نے روک لیا راستے میں اور روک کر میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے مجھے فرمانے لگی، بیٹا میں نے سنا ہے آپ جگہ جگہ خطاب کرتے ہیں، ایک فکر میں آپ کو بتاتے ہیں اگر آپ کسی وقت خطاب میں کہہ دیں. میں نے کہا مجھے ضرور بتائیں. تو وہ بیچاری اس نے ایک جملہ مجھے کہا مگر جملے سے پہلے وہ بڑی. میں نے کہا میری ماں کی جگہ ہے، اب کس چیز نے آپ کو بتایا؟ اس نے کہا یہ تو میں آپ کو نہیں بتاتی مگر آپ خطاب میں یہ لفظ کہتے کبھی کہ بیٹو ماں کے ساتھ بے شک ماں کو پیسے کم دیا کرو اور ماں کے ساتھ تمیز سے بات کیا کرو. یہ جملہ تو کہہ سکتے ہو نا، میں سمجھ گیا. وہ لٹھی پٹھی ماں تھی. حضرت توجہ فرمائیے، توجہ فرمائیے ذرا، ادب احترام، چونکہ ہمارا جو دین ہے نبی پاک فرما الدین کلہ ادب. جس بندے میں ادب نہیں، باپ کا ادب نہیں، ماں کا ادب نہیں، قرآن کا ادب نہیں، الحاد کا ادب نہیں، اور مصطفیٰ کریم کے جانشینوں صحابہ کا ادب نہیں، اس کا نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ حج قبول ہے، نہ زکات قبول ہے، نہ
نبی تمام کے سامنے اپنی گردن کو رکھے عادت سے تو جو وہ آیا کہنے لگا حضرت ہاتھ سے پکڑ کے فرمایا کہ وہ جملہ بھی مولانا ہے مولانا شیخ خدا نے ان کو فرمایا کہ بابا جی آپ کو رسول اللہ سے کیا کام ہے؟ آپ کو رسول اللہ کے ساتھ کیا کام ہے؟ وہ بابا جی کہنے لگا کہ میں تورات کا حافظ ہوں، تورات مجھے زبان یاد ہے اور تورات کا عالم ہوں، 80 سال سے تورات میں حسن مصطفیٰ پڑھ رہا تھا، 80 سال سے، یہ اس صدی کی بات ہے۔ تورات کو اگر دل میں محبت ہو، اگر دل میں محبت ہو تو تورات میں بھی حسن مصطفیٰ نظر آ ہی رہا ہے، اور جب دل میں محبت نہ ہو تو قرآن میں بھی شان مصطفیٰ نظر نہیں آتی۔ فرمایا کہ 80 سال سے تورات میں حسن مصطفیٰ پڑھ رہا تھا، ہر سال پڑھتا رہا، ہر رات پڑھتا رہا، ہر دن پڑھتا رہا، ہر دور میں پڑھتا رہا۔ دل نے خیال کیا کہ جس کے تذکرے کا عالم ہے اس کے دین کا عالم کیا ہوگا۔ توجہ فرمائے حضرات، کیا کہنے صحابہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہ صحابہ تھے جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کیا احترام کیا۔ اور پھر یاد رکھنا، میں چونکہ اختتام سے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہوں گا، کیا منظر تھا وہ کہ جب نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہے، مجھے 3 چیزیں بہت پسند ہے۔ پہلی چیز سے مجھے پسند ہے، رسول کریم نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اے میلاد مصطفیٰ منانے والے، اگر تم رسول اللہ کے آنکھوں کو ٹھنڈک دینا چاہتے ہو تو پھر دہلیز خدا بھی 5 وقت سرخم کرنا ہوئے گا۔ پھر تو تم دعوے میں سچے ہو، تم دعوے میں سچے ہو، غلام رسول میں موت قبول ہے، پھر تو سچے ہو۔ جس بندے کو غلام رسول میں موت قبول ہے اور فرض نماز قبول نہیں ہے، وہ نعرے میں جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ حضور نے فرمایا مجھے نماز پسند ہے، نماز رابطے کا نام ہے، اللہ کے ساتھ کنیکشن کا نام ہے، جڑنے کا نام ہے۔ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میری تکلیف کو سرخم کرتا ہے، میری تکلیف پہ جب آ جاتا ہے، میں اس کے اوقات سے بڑھ کے اس کو نماز دیتا ہوں۔ کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ہر چیز مجھ سے مانگے گا، جو اس کے حق میں بہتر ہے میں اس کی کھیل کرے گا۔ نماز مجھے بہت پسند ہے، حضور نے فرمایا خوشبو مجھے بہت پسند ہے، خوشبو مجھے بہت پسند ہے، اور خوشبو تو خوشبو ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی خوشبو خود محتاج تھی رسول اللہ کی، خوشبو تو خود محتاج تھی رسول اللہ۔ جہاں چل رہے ہوتے مدینہ طیبہ میں اگر کوئی باہر سے صحابی آتا نا تو وہ کسی سے نہ پوچھتا کہ رسول اللہ اس وقت کہاں چل رہے ہوں گے، بلکہ وہ خود گلیوں کے محل سے اندازہ کر لیتے تھے کہ اس وقت رسول اللہ کہاں چل رہے ہوں گے۔ وہ گلیوں کے محل میں اس گلی میں جاتا اور سیدھا رسول اللہ کے پاس پہنچ جاتا۔ خوشبو، حضور فرماتے خوشبو مجھے بہت پسند ہے۔ حضور نے فرمایا نیک رفیق حیات مجھے بہت پسند ہے۔ جناب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی
عنہ کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی خدمت میں ایک عرض کرنا چاہتا ہوں. 3 چیزیں آپ کو پسند ہے, نماز پسند ہے, خوشبو پسند ہے, نیک بھی پسند ہے, تو مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے. مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہے یا رسول اللہ. پہلی جو چیز پسند ہے النظر الی وجہک, چہرہ آپ کا ہو, نظر میری ہو, ہر وقت آپ کو دیکھتے رہنا, یہی پسند ہے, یہی پسند ہے. ہر وقت آپ کو دیکھتے رہنا پسند ہے. اور دوسری چیز حضور پر عرض کیا حضور مال میرا ہو اور اشارہ آپ کا ہو, مال میرا ہو اور اشارہ آپ کا ہو, اور یہاں تک کہ اگر ضرورت پڑے تو گھر میں سوئی بھی نہ لے لوں. حضرات توجہ کرو. اور تیسری جو چیز مجھے پسند ہے, جب لوگ مجھے کہتے ہیں نا کہ یہ رسول اللہ کے سسر ہیں, یہ رشتہ بڑا اچھا لگتا ہے. ابجیکشن کا زمانہ ہے, کیا کبھی ایسا ہوتا ہے؟ مومن کو کیا ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے کہ تذکرہ بھول لو اور بالکل کہے لکھا رہا ہے؟ کبھی ایسا ہوتا ہے؟ بات سمجھ کی چل رہی ہو اور پروانہ کہے لکھا رہا ہے, اور بات محمد عربی کی چل رہی ہو اور امتی کو اسی دلیل کی ضرورت پڑے. اگر رسول اللہ کی عصمت پر بھی کوئی دلیل مانگتا ہے تو پھر توجہ تو کرو نا, وہ کس چیز کا وہ کس طرح کا کلمہ پڑھ چکا ہے. بخت نصر کون تھا؟ وہ کافر بادشاہ تھا, کافر تھا. خواب دیکھا, اور خواب جب دیکھا تو صبح جب اٹھا تو بھول گیا. دور تھا حضرت دانیال علیہ السلام کا. حضرت دانیال علیہ السلام کا دور مبارک تھا, نبی ہے, تورات کے حافظ ہے. صبح صبح بادشاہ اٹھا اور جب مسند پہ چل بغیر ہوا نا تو وہ خواب جو رات کو دیکھا تھا وہ بھول گیا. لوگوں کو کہا جی کہ بلاؤ سارے نجومی, سارے جو بستے شستے جو کتابیں وغیرہ جو بھی جنتر منتر جاننے والے سب کو بلاؤ, مجھے بتاؤ میں نے رات کو کیا خواب دیکھا ہے. بادشاہ ہی ہوتے ہیں جی, اور جب خواب تو نے دیکھا ہے تو لوگوں کو کیا پتا ہے جی. بادشاہ ہوتا ہے جی. انہوں نے کہا نا مجھے چاہیے, مجھے بتاؤ میں نے کیا خواب دیکھا ہے. وزیر قریب آئے, اس نے کہا حضرت جی ہوش میں ہو, خواب آپ نے دیکھا ہے, ہمیں اس کا کیا پتا کہ تو نے رات کو کیا خواب دیکھا ہے. اس نے کہا جی پھر میں جو تمہیں پالتا رہا, اتنے خرچے جو کرتا ہے, نجومی جو سارے بیٹھے ہیں دور دراز سے بلائیں, تو بس 3 دن کی مہلت ہے, اگر 3 دن میں مجھے اپنے خواب کا جواب کسی نے نہ دیا تو میں سب کے سر قلم کر دوں گا. بادشاہ تھا. تو مختصر سی بات یہ ہے, وہ کیا ان کے پاس جواب بننا تھا. معلوم پتہ چلا حضرت دانیال کو, حضرت دانیال علیہ السلام کو پتہ چلا. آپ نے فرمایا کہ میری طرف سے پیغام دے دو کہ مجھے دربار میں بلاؤ, ہم آپ کو خواب بھی بتاتے ہیں, تعبیر بھی بتاتے ہیں, ہم آپ کو بتاتے ہیں. یہ بیچارے یہ آپ کو کیا بتا سکتے ہیں, کیونکہ میں اللہ کا نبی ہوں. تو پھر بادشاہ نے کہا اچھا پھر ان کو ساتھ یہ بھی بتاؤ کہ اگر تم نے خواب غلط بتایا نا, اگر میں نے وہ خواب نہیں دیکھا تو پھر میں تمہارا سر قلم کروں گا. اس نے کہا خود جھلیا, میں خواب بتاؤں گا وہ جو مجھے میرا اللہ مجھے بتائے گا, میں غلط بتا نہیں سکتا, بتاؤں گا وہ جو حق اور سچ ہوگا. سامنے کھڑا ہوا, انہوں نے کہا جی سناؤ. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بھی ان کے پاس آتا تھا نا وہ پہلے سجدہ کرتا تھا. وہ آیا سیدھا, اس نے سجدہ نہیں کیا. حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر کو سجدہ نہیں کیا, تو اس نے کونی والی بندے کو کہا اے بندہ خواب کی تعبیر بتانے آیا ہے تو اس نے تو سجدہ نہیں کیا, اس کا تو کہا ہے مجھے سجدہ دے, اس سے پوچھو.
پہلے سجدہ تو کرے مجھے کہ تعظیم تو ہے، دربار میں کچھ آداب ہے، سجدہ کرے مجھے۔ پیغام پہنچا، اس نے کہا جی سجدہ میں نہیں کرتا، ان کو بتاؤ کہ اگر میں سجدہ ایک رب کو روا ہے، سجدہ رب کو روا ہے، اور یہ بتاؤں میں آپ کو اگر میں نے سجدہ کر لیا آپ کو تو پھر تو یہ بدعت شرک ہے، اور پھر میرا اللہ یہ خواب کی تعبیر مجھے کیسے بتائے گا؟ اس نے کہا اچھا چلو پھر ٹھیک ہے جی، اگر ایسی بات ہے تو پھر چلو خیر ہے، اپنی رضی کے کسی طریقے سے خواب بتائے کہ میں نے رات کو کیا خواب دیکھا تھا۔ انہوں نے کہا چلو سجدہ نہیں کیا معاف ہے، ایک دو جی کیا خواب میں نے دیکھا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا کہ رات کو آپ نے خواب دیکھا ہے کہ ایک بت ہے، ایک بت تم نے دیکھا، ایک بت تم نے دیکھا، وہ اس کے پاؤں زمین پر تھے اور سر آسمان پہ لگ رہا تھا، اتنا بڑا بت تھا، یہ خواب تم نے دیکھا ہے، اور اس بت کا جو سر تھا نا وہ سونے کا تھا، اور سر سے لے کر گھٹنوں تک وہ چاندی کا تھا، اور نیچے وہ لوہے کا تھا، اور پیر اس کے مٹی کے تھے۔ اس نے کہا جی بالکل ایک خواب دیکھا ہے، اور اسی کو آپ دیکھتے رہے اور آپ کے اوپر ایک ہیبت طاری ہوئی، اور جب ہیبت طاری ہوئی نا تو آپ اس بت کو دیکھتے رہے، اچانک ایک چمکتا ہیرا آیا، وہ سراجا منیرا، وہ چمکتا ہیرا آیا اور وہ اس بت سے ٹکرایا، اور جب بت سے ٹکرایا نا تو وہ بت پاس ہوا اور بالکل گر گیا، اور پھر وہ جو روشنی تھی نا وہ اٹھی اور پورے جہان کو اس نے روشن کر دیا، پورے جہان کو اس نے روشن کر دیا۔ اس نے کہا بالکل یہی میں نے خواب دیکھا ہے، ہن مہربانی کرو جلدی کرو تعویذ دسو۔ آپ نے فرمایا پھر ذرا دل کو تھام لو، دل کو ذرا تھام لو، میں تعبیر بتانے لگا۔ آپ نے فرمایا کہ تعبیر اس کی یہ ہے، یہ جو بت کے سر پہ تو نے سونا دیکھا نا، یہ ساری تیری سلطنت ہے، یہ تیری سلطنت ہے، اور یہ جو سر سے نیچے یہ جو آپ نے چاندی دیکھی نا، یہ اس آپ کے مرنے کے بعد کا ماحول اس طرح بن جائے گا، پھر فارس کا، پھر اس طرح مختلف چیزیں بتائی ان کو، اور فرمایا وہ آخر میں بتا رہا ہوں چونکہ خواب بڑا لمبا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آخر پہ وہ جو چمکتا دمکتا ہیرا ہے، دراصل میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ اب اندھیرے ختم ہونے والے ہیں، اب جس ہستی کے لیے رب کائنات نے یہ ساری جہان بنائی ہے اس کا نام محمد ہے اور رحمت ہے، وہ محمد مصطفیٰ کی جنت ہونے والی ہے۔ اور وہ چونکہ آپ کے دور میں لوگ سجدے کرتے ہیں، آپ کے دور میں لوگ بے حیائی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، اور آپ کو سجدہ کرتے ہیں، بتوں کی پجاری ہو تم سارے، وہ ہیرا آنے والا ہے اور وہ آپ کے ان بدعتوں سے ٹکر لے گا، ان بدعتوں سے ٹکر لے گا، اور ان کی جلوگری جب ہوگی نا میں کیا بتاؤں اے بخت نصر، اللہ کریم نے محمد رسول اللہ کو یہ عظمت دی ہے، یہ شان دی ہے کہ پتھر بھی ان کو سلام پڑیں گے، شجر و حجر بھی ان کو سلام پڑیں گے، اور یاد رکھنا وہ صرف انسانوں کا نبی نہیں ہوگا، وہ انسانوں کا بھی نبی ہوگا، فرشتوں کا بھی نبی ہوگا، جنات کا بھی نبی ہوگا، درختوں کا بھی نبی ہوگا، جانوروں کا بھی نبی ہوگا، اور ہم سب انبیاء کا بھی نبی ہوگا۔ اور اے بخت نظر، 1.25 لاکھ کم بیش انبیاء کرام میں 11 نبی تھے جنہوں نے کہا تھا یا اللہ ہمیں نبوت نہیں چاہیے، اگر تو کرم کر دے نبوت نہ دے رسول اللہ کی غلامی دے دے۔ ناز کرو
اور آخری ایک حدیث پاک آپ کی خدمت میں پیش کر کے بات کو ختم کر رہا ہوں. وہ میں نے جو کہا نا، انہوں نے جب کہا کہ وہ ہیرا آیا کہ بس راجم منیرا، کہ وہ ہیرا آیا اور تیرے اس بت کو پاش کر دیا. قرآن کہتا ہے کہ بس راجم منیرا، اے محبوب ہم نے آپ کو چمکانے والا آفتاب بنا کر دیا ہے. صاحب روح البیان لکھتے ہیں کہ چمکتے تو تارے بھی ہیں، چمکتا چاند بھی ہے، مگر تارے اور چاند آفتاب کی چمک سے چمکتے ہیں. اصل رب کعبہ کی قسم ہے، جناب آدم سے لے کر سورہ قیامت تک جو چمکا یا جو چمکے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وجود اس کا ہوگا اور چمک مدینے کے تاجدار کی ہوگی. تمہیں کیا پتا شان مصطفیٰ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا درخت بھی ان کو سلام کریں گے، پتھر بھی ان پہ سلام پڑیں گے. اور یاد رکھنا بخت نصر، ابھی دیکھو نا ہمیں جب ہمارا وقت ہے یہ مسلح دیکھ رہا، آپ نے مسلح دکھایا لکڑ کا، حضرت دانیال علیہ السلام نے بخت نصر کو مسلح دکھایا لکڑ کا، اور کیا پتہ ہے اس لکڑ کے جانے والے ماس پہ ہم نماز پڑھتے ہیں. یہ ساری زمین ناپاک ہے، لکڑ کے جانے ماس کے بغیر ہمیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کسی بھی نبی کے امتی کو یا کسی بھی نبی کو ڈائریکٹ زمین پر سجدہ کرنے کی اجازت نہیں تھی. لکڑ کے جانے مازوں کو پھرا پھرا کے جہاں نماز کا وقت ہوتا تھا. مگر بخت نصر سنو، جس رات مصطفیٰ کی ولادت ہوگی تو اللہ کریم اس قانون کو توڑ دے گا. اللہ اس قانون کو توڑ دے گا اور مصطفیٰ کریم کے قدم جب زمین پر لگیں گے تو خدا مصطفیٰ کے قدم سے ساری زمین کو پاک کر دے گا. وہ ہے شان مصطفیٰ. اور حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب کبھی پاکستان میں آتے تھے نا تو ان کے پاس ایک صفوف ہوتا تھا. صفوف، یہ آخری بات ہے، بات کو ختم کر رہا ہوں. ایک صفوف ہوتا تھا پروفیسر صاحب. اچھا وہ صفوف ایک ڈبی میں رکھتا تو جو بھی کہتا نا جی مجھے ٹی بی ہے، وہ کہتے اے تھوڑا چھوڑ لو، وہ ٹھیک ہو جاتا. کوئی کہتا جی مجھے ملیریا ہے، وہ کہتے ایک چھاٹ لو، وہ ٹھیک ہو جاتا. کوئی کہتا جی مجھے کمر میں درد ہے، آپ فرماتے ایک چھاٹ لو، وہ ٹھیک ہو جاتا. وہ کسی نے کہا بابا جی جادو ہے، صفوف میں کوئی جادو رکھا ہے؟ جس کو کھلاتے ہو ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ کون سا معجون ہے، کون سا نسخہ ہے، ہمیں بھی تصدیق بتاؤ اس کی. اس نے کہا یار چلو ہے تو راز کی بات، مگر چلو بتا ہی دیتا ہوں. دراصل میں زیادہ تر مدینہ طیبہ میں رہتا ہوں. میں زیادہ تر مدینہ طیبہ میں رہتا ہوں اور مدینہ طیبہ میں رسول اللہ کے دسترخوان پہ جو کھجوریں کھاتا ہوں، رسول اللہ کے دسترخوان پہ جو کھجوریں کھاتا ہوں نا، اس کی گٹلیں اکٹھے کر لیتا ہوں اور اکٹھے کرنے کے بعد اس کو صفا بنا دیتا ہوں اور پھر جس کو کھلاتا ہوں صفا بنا دیتا ہے. اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جس کے در پہ گٹلی، جس کے در کی گٹلیاں کا دل بڑا ہے، وہ خود رسول کتنا مشکل گناہ ہوں گے. ان کے دسترخوان سے گٹلیاں مس ہو جائے تو اللہ اس میں شفا عطا فرما دیتا ہے. اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. باپ کا احترام کرنا سیدھا راستہ ہے، ماں کا احترام کرنا سیدھا راستہ ہے، بزرگوں کا احترام کرنا سیدھا راستہ ہے، اہل بیت اطہار کا احترام اور آدر کرنا سیدھا راستہ ہے، محمد عربی کے کل صحابہ کا احترام کرنا اور کل صحابہ کو جنتی ماننا یہ سیدھا راستہ ہے. رب ذوالجلال ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.